آج ہم جس موضوع پر بات کر رہی ہیں نا، ہم، اس کے پیچھے ایک بہت ہی بنیادی اور طاقتور خیال ہے۔ جی کہتے ہیں کہ ہر انسان کے گلے میں ایک اندیکھا سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے مجھے اہم محسوس کراؤ۔ بالکل یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہم سب میں ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ صرف سیلز میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی، اور یہ سارے کمال کے آئیڈیاز جیرارڈ کی اس زبردست کتاب کسی کو کچھ بھی کیسے بیچیں کے خلاصے سے لیے گئے ہیں۔ ہاں، آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم صرف ان تکنیکوں کی بات نہ کریں بلکہ ان کے پیچھے کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھیں۔ صحیح۔ مطلب کسٹمر سے ایک مضبوط رشتہ بنانے سے لے کر ڈیل کو اس طرح مکمل کرنے تک کہ کسٹمر خوشی خوشی جائے، اس کتاب میں ہر قدم کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک ایسے قانون سے ہوتا ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ اسے جیرارڈ کا 250 کا قانون کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی سائنسی فارمولا نہیں ہے نا؟ یہ تو انسانی تعلقات پر مبنی ایک گہرا مشاہدہ ہے۔ بالکل۔ یہ خیال جیرارڈ کو دو الگ الگ تجربات سے آیا۔ اچھا، ایک بار وہ ایک جنازے کے منتظم سے ملے اور اس سے پوچھا کہ اوسطاً کسی کے جنازے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ جواب ملا تقریباً 250۔ 250 لوگ؟ اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی ملاقات ایک کیٹرنگ مینیجر سے ہوئی جو شادیوں کا انتظام کرتا تھا۔ اچھا، جیرارڈ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا۔ کہ ایک عام شادی میں کتنے مہمان ہوتے ہیں؟ جی، اور اس نے بتایا کہ تقریباً 500، یعنی دلہا اور دلہن دونوں کی طرف سے 250 لوگ۔ تو یہ دونوں واقعات محض اتفاق نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک عام انسان کی زندگی میں تقریباً 250 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ اس کا قریبی حلقہ؟ ہاں، دوست، رشتہ دار، ساتھی۔ ہاں، وہ لوگ جن کے ساتھ وہ اپنی خوشی اور غم بانٹتا ہے۔ اچھا، تو اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ صحیح۔ جب آپ کا کوئی کسٹمر آپ سے ناراض ہو کر جاتا ہے تو آپ صرف ایک سیل نہیں کھوتے۔ نہیں، آپ اصل میں ان 250 لوگوں کا ممکنہ کاروبار بھی کھو دیتے ہیں۔ بالکل، جن سے وہ شخص اپنے برے تجربے کا ذکر کرے گا، وہ 250 لوگ ایک طرح سے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں بغیر آپ سے ملے ہوئے۔ اور اس کا الٹ سوچیں تو دماغ گھوم جاتا ہے۔ ایک خوش اور مطمئن کسٹمر آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ وہ آپ کا چلتا پھرتا اشتہار بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے حلقہ احباب میں آپ کی تعریف کرے گا اور ممکنہ طور پر آپ کے لیے 250 نئے کسٹمرز کے دروازے کھول دے گا۔ تو سبق یہ ہے کہ ہر کسٹمر کو ایک فرد نہ سمجھیں بلکہ اسے 250 لوگوں کا ایک پورا نیٹ ورک سمجھیں۔ بالکل، اور اسی لیے ہر کسٹمر کے ساتھ آپ کا برتاؤ انتہائی اہم ہے۔ جی، یہ صرف ایک لین دین نہیں ہے، یہ ایک تعلق کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اس بنیاد کو مضبوط رکھیں گے تو آپ کا کاروبار خود بخود بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کسٹمر بہت قیمتی ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ نئے کسٹمرز آئیں کہاں سے؟ ہاں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن جب وہ لسٹ ختم ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ اب آگے کیا کریں؟ کتاب اس کا ایک بہت ہی عملی حل بتاتی ہے۔ پہلا قدم تو بہت ہی سادہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ آپ ان لوگوں کی فہرست بنائیں جو آپ کو کچھ بیچتے ہیں۔ آپ کا کریانہ والا، پیٹرول پمپ کا ملازم، آپ کا درزی، وہ دکاندار جس سے میں کپڑے خریدتی ہوں۔ بالکل، یہ سب آپ کے ممکنہ کسٹمرز ہیں جو کہ آپ کے اور ان کے درمیان پہلے سے ایک کاروباری تعلق ہے۔ آپ آسانی سے ان سے رابطہ کر کے اپنی پروڈکٹ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت آسان اور قابل عمل طریقہ ہے، لیکن اس کے بعد آتا ہے سب سے مشکل کام، کولڈ کالنگ۔ یعنی بالکل انجان لوگوں کو فون کرنا۔ ہاں، اور کتاب میں بھی ذکر ہے کہ 99% لوگ تو آپ کی بات سننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ جی، لیکن جیرارڈ کے پاس اس کا بھی ایک بہت ہوشیار حل تھا۔ ان کی تکنیک حوالے یعنی ریفرنس کی طاقت پر مبنی تھی۔ اچھا؟ انہی سے بات کر رہا ہوں، آپ نے جو کار آرڈر کی تھی وہ تیار ہے۔ یہ سن کر تو وہ حیران ہو جاتی ہوں گی کہ ہم نے تو کوئی کار آرڈر نہیں کی۔ بالکل۔ ایک منٹ، یہ طریقہ سننے میں جتنا ہوشیار لگ رہا ہے اتنا ہی مینیپولیٹو بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ ایک طرح سے غلط بیانی سے بات شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جیرارڈ کا مقصد دھوکہ دینا نہیں تھا بلکہ ایک بند دروازے کو ہلکا سا کھٹکھٹانا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب خاتون کہتی کہ انہوں نے کار آرڈر نہیں کی تو فوراً کسی فرضی نام کا حوالہ دے کر کہتے، او کیا یہ مسٹر اسمتھ کا گھر نہیں ہے؟ اور خاتون جواب دیتی، نہیں، میرے شوہر کا نام تو سٹیون ہے۔ جی، پھر وہ معذرت کرتے لیکن فون رکھنے سے پہلے پوچھتے، ویسے کیا آپ لوگ کوئی نئی کار خریدنے کا سوچ رہے ہیں؟ اچھا، تو یہاں سے انہیں وہ چیز مل جاتی جس کی انہیں تلاش تھی،
ایک حوالہ۔ بالکل، خاتون کہتی ہیں کہ میرے شوہر اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ اب جو کچھ شوہر کا نام بھی مل گیا اور بات کرنے کی اجازت بھی۔ تو جب وہ شوہر کو فون کرتے تو کہتے، ہیلو مسٹر سٹیون، میری آپ کی اہلیہ سے بات ہوئی تھی، میں کار سیلز کے سلسلے میں فون کر رہا ہوں۔ چونکہ بات کی شروعات بیوی کے حوالے سے ہوتی، وہ شخص پوری بات سنتا۔ اور اگر وہ کہتا کہ 6 مہینے بعد خریدنے کا ارادہ ہے؟ تو جو اس تاریخ کو اپنی فائل میں لکھ لیتے اور ٹھیک 6 مہینے بعد اسے دوبارہ فون کرتے۔ اس طرح ایک انجان شخص ایک ممکنہ کسٹمر بن جاتا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ مقصد صرف گفتگو شروع کرنے کا ایک بہانہ تلاش کرنا ہے۔ جی، فون کے علاوہ ایک اور طریقہ جس کا ذکر ہے وہ ہے خطوط یا آج کے دور میں ای میلز کا استعمال، لیکن زیادہ تر سیلز ای میلز تو سیدھا سپیم فولڈر میں جاتی ہیں۔ اسی لیے جیرارڈ کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ ان کی حکمت عملی تعلق بنانے پر مبنی تھی۔ وہ سال میں 12 بار یعنی ہر مہینے ایک بار اپنے کسٹمرز کو ای میل بھیجتے تھے۔ لیکن ان ای میلز میں اپنی کاروں کا کوئی اشتہار نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ صرف تہواروں جیسے کرسمس، عید، دیوالی یا کسٹمر کی سالگرہ پر مبارکباد کے پیغامات ہوتے تھے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسٹمر کے ذہن میں ان کا نام تازہ رہے۔ یہ ایک بہت سٹل طریقہ ہے۔ آپ بیچنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ صرف یاد دلا رہے ہیں کہ آپ موجود ہیں۔ اور جب کسٹمر کو کار خریدنی ہوتی تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا نام جو جیرارڈ کا آتا، کیونکہ وہ مہینے میں ایک بار بغیر کچھ مانگے اس سے رابطہ کرتے تھے۔ یہ بھروسہ اور پہچان بنانے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ جی، اچھا، اور ایک آخری طریقہ جو کتاب میں بتایا گیا ہے وہ مجھے بے وقت بہت عجیب اور بہت شاندار لگا۔ وزٹنگ کارڈز کا استعمال۔ ہاں، وہ فٹ بال میچ والا واقعہ۔ بالکل، کہ وہ جب بھی کسی بڑے فٹ بال میچ میں جاتے اور جب کوئی گول ہوتا اور پوری بھیڑ خوشی سے پاگل ہو رہی ہوتی تو وہ اسی لمحے ہوا میں مٹھی بھر وزٹنگ کارڈز اچھال دیتے۔ وہ کارڈز بارش کی طرح لوگوں پر گرتے۔ اس خوشی اور جوش کے ماحول میں لوگ غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ ہنستے ہوئے وہ کارڈ اٹھا لیتے تھے۔ ہاں، یہ آئیڈیا دلچسپ تو ہے، لیکن کیا آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ تھوڑا پرانا نہیں لگتا؟ بالکل صحیح سوال۔ اصول کارڈ پھینکنا نہیں ہے، اصول ہے تخلیقی طور پر نظر آنا۔ اچھا، آج اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انڈسٹری ایونٹ کے لائیو ٹویٹ میں ایک بہت بصیرت بھرا کمنٹ کریں جو سب کی توجہ کھینچ لیں۔ یا کسی مشہور بلاگ پوسٹ کے نیچے ایک ایسا سوال پوچھیں جو آپ کو ایک ماہر کے طور پر پیش کرے۔ بالکل، مقصد وہی ہے، غیر متوقع جگہ پر مثبت انداز میں لوگوں کے ذہن میں اپنا نام ڈالنا۔ واہ، یہ زبردست وضاحت ہے۔ تو یہ سب طریقے کسٹمر کو آپ کے دروازے تک لانے کے لیے ہیں۔ جی، لیکن اصل نفسیاتی جنگ تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ شو روم میں قدم رکھتا ہے، بازو سمیٹے ہوئے اور چہرے پر ایک دفاعی تاثر لیے۔ اور اس کا پہلا جملہ ہی ہوتا ہے، میں تو بس دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ ایک ایسی دیوار ہے جسے توڑنا سب سے مشکل لگتا ہے۔ اس کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسٹمر کے ذہن میں سیلز مین کا تصور ایک ایسے شخص کا ہوتا ہے جو اس سے پیسے اینٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور دوسری طرف بہت سے سیلز مین کسٹمر کو وقت ضائع کرنے والا سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ واقعی صرف دیکھنے آیا ہو۔ تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سیلز مین اپنی چیلنج چلتا ہے اور کسٹمر اپنا دفاع کرتا ہے۔ کتاب کے مطابق اس جنگ کو جیت جیت کی صورتحال میں بدلنا ہی اصل فن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسٹمر کو ایک بہترین پروڈکٹ ملے جس کی اسے ضرورت تھی اور سیلز مین کو اس کا کمیشن ملے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کسٹمر کو یہ محسوس کرائیں کہ اس لڑائی میں جیت اس کی ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی جب وہ شو روم سے باہر نکلے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس نے ایک بہت سمجھداری کا سودا کیا ہے۔ اور آپ کو اپنا دشمن نہیں بلکہ دوست سمجھنے لگے۔ یعنی اسے ایک فاتح کی طرح محسوس کرانا ہے۔ یہ کیسے کیا جائے؟ یہیں پر پروڈکٹ کی خوشبو بیچنے کا اصول آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں نے ایک دوست کے ساتھ جا کر ایک مہنگی کار کی ٹیسٹ ڈرائیو لی تھی۔ میرے پاس اسے خریدنے کے پیسے بالکل نہیں تھے، لیکن اس کار کو چلانے کا احساس، اس کی سیٹ کا آرام، انجن کی آواز، وہ نئی گاڑی کی خوشبو، ہاں، وہ میرے ذہن میں مہینوں تک تازہ رہی۔ اور جیسے ہی آپ کا بجٹ بنا ہوگا آپ نے سب سے پہلے اسی کار کے بارے میں سوچا ہوگا۔ بالکل۔ یہی خوشبو بیچنے کا کمال ہے۔ آپ کسٹمر کو پروڈکٹ کے فوائد صرف بتاتے نہیں بلکہ اس کا تجربہ کرواتے ہیں۔ اور یہ اصول ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے نا؟
جی، کار کے لیے یہ ٹیسٹ ڈرائیو ہے۔ اگر آپ لائف انشورنس بیچ رہے ہیں تو آپ کسٹمر کو اس تحفظ کی تصویر دکھا سکتے ہیں جو اس کے بعد اس کے خاندان کو ملے گا۔ جو جیرارڈ کی ٹیسٹ ڈرائیو کی حکمت عملی بھی بہت دلچسپ تھی۔ جب کسٹمر گاڑی چلا رہا ہوتا تو وہ بالکل خاموش رہتے تھے۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ یہ وقت کسٹمر کو پروڈکٹ کی خوبیاں گنوا کر بور کرنے کا نہیں، بلکہ اسے کار کو سونگھنے اور محسوس کرنے دینے کا ہے۔ صحیح۔ ان کا ماننا تھا کہ آپ کی خاموشی کسٹمر کو بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ خود بتانا شروع کر دیتا ہے کہ اسے کیا پسند آ رہا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ وہ کہاں کام کرتا ہے، اس کے خاندان میں کون کون ہے، وہ آپ کو وہ تمام معلومات دے دیتا ہے جو آپ کو اسے بیچنے کے لیے چاہیے۔ بالکل، اور ان کی ایک اور بہت ہوشیار چال تھی۔ وہ ہمیشہ کسٹمر کو مشورہ دیتے کہ وہ گاڑی اپنے گھر کے پاس سے چلائے، ہاں، تاکہ اس کے گھر والے اور پڑوسی اسے نئی چمکتی کار میں دیکھیں۔ اور اس کے اندر ملکیت کا ایک طاقتور احساس پیدا ہو۔ اسے لگے کہ جیسے اس نے یہ کار خرید لی ہے اور وہ سب کو دکھا رہا ہے۔ اس سماجی دباؤ اور فخر کے احساس کے بعد تو خریدنے کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہوگا۔ جی، یہ نفسیات کا بہترین استعمال ہے۔ تو ہم نے کسٹمر ڈھونڈنے سے لے کر اسے بیچنے تک کا سفر طے کر لیا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ان عملی عادات کی جو ایک کامیاب سیلز مین کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ سب سے پہلی اور اہم عادت ہے گپ شپ کلب سے پرہیز کرنا۔ یہ گپ شپ کلب کیا ہے؟ ہر دفتر یا کمپنی نے کچھ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو کام پر دھیان دینے کے بجائے فضول باتوں، شکایاتوں اور سیاست میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ سیلز کا اصول بہت سادہ ہے۔ آپ جتنے زیادہ کسٹمر سے بات کریں گے، آپ کی سیلز اتنی ہی بڑھیں گی۔ تو گپ شپ میں گزارا گیا ہر منٹ وہ منٹ ہے جو آپ کسی ممکنہ کسٹمر سے بات کرنے میں لگا سکتی تھی۔ بالکل۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اور دوسری عادت ہے ایمانداری کا سمجھداری سے استعمال۔ جی، کتاب میں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ایمانداری بہترین پالیسی ہے۔ یہاں لفظ پالیسی پر زور دیا گیا ہے، یہ کوئی سخت قانون نہیں ہے۔ اچھا۔ بالکل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب مکمل سچ بتانا ضروری ہے اور کب تھوڑا سا سچ کافی ہے۔ مثال کے طور پر؟ اگر آپ کار بیچ رہے ہیں اور اس میں 8 سلنڈر ہیں تو آپ کو 8 ہی بتانے چاہیے۔ آپ 6 نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کسٹمر آسانی سے چیک کر سکتا ہے۔ اور آپ کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جی، لیکن کیا یہ ایک خطرناک راستہ نہیں ہے؟ کہاں پر پالیسی ختم ہوتی ہے اور سیدھا سیدھا دھوکہ شروع ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جیسے اگر کوئی کسٹمر فون پر کسی مخصوص ماڈل کے بارے میں پوچھے، مثلاً نیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا، اور آپ اسے کہیں جی ہاں، ملتے جلتے ماڈلز موجود ہیں، آپ آ جائیں، اور وہ آ جائے اور وہ کار وہاں نہ ہو، تو کیا اس کا بھروسہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ یہی اس کا فن ہے۔ یہاں مقصد کسٹمر کو شو روم تک لانا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو آپ اسے یہ کہہ کر سنبھالتے ہیں، وہ نیلا ماڈل تو صبح ہی بک گیا، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس سے بھی بہتر نئے فیچرز والا سلور ماڈل آیا ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو آپ نے اسے جھوٹ بول کر نہیں بلایا، آپ نے ایک موقع پیدا کیا ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے اسے نیا ماڈل زیادہ پسند آ جائے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی بھی ملتی جلتی کار نہ ہو تو پھر یہ دھوکہ ہے۔ پالیسی کا مطلب ہے امکانات کے دروازے کھلے رکھنا، نہ کہ جھوٹ پر تعلقات استوار کرنا۔ مطلب آپ صرف اتنا سچ بولتے ہیں جتنا کسٹمر کو شو روم تک لانے کے لیے ضروری ہو۔ یہ ایک بہت باریک لکیر ہے۔ اور ایک اچھا سیلز مین جانتا ہے کہ اسے کیسے پار نہیں کرنا۔ یہ واقعی ایک بہت اہم اور گہرا نکتہ ہے۔ تو آئیے آج کے گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ کر لیں۔ جی، سب سے پہلے 250 کا قانون۔ ہر کسٹمر 250 لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہے۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو وہ آپ کے سفیر بنیں گے، برا کریں گے تو آپ کے مخالف۔ صحیح۔ دوسرا، نئے کسٹمرز تلاش کرنے کے تخلیقی طریقے اپنائیں۔ چاہے وہ پرانے زمانے کے وزٹنگ کارڈز ہوں یا آج کے دور کے سوشل میڈیا کامنٹس۔ بالکل۔ تیسرا، کسٹمر کے ساتھ جنگ نہ کریں، اسے ایک فاتح کی طرح محسوس کرائیں۔ چوتھا، اپنی پروڈکٹ کی خوشبو بیچیں، یعنی اسے صرف فوائد نہ گنوائیں بلکہ ان کا تجربہ کروائیں۔ اور آخر میں، گپ شپ کلب سے دور رہیں اور ایمانداری کو ایک قانون کے بجائے ایک سمجھدار پالیسی کے طور پر استعمال کریں۔ جی، اور اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ یہ کتاب سیلز مین کے اقدامات پر بہت زور دیتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے 250 کے قانون کو الٹا کر کے دیکھیں۔
اچھا، جب ہم اسے بطور صارف یا کسٹمر اپنی زندگیوں پر لاگو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب ہمیں کسی دکان، ریسٹورانٹ یا کمپنی سے کوئی اچھا یا برا تجربہ ہوتا ہے؟ جی، تو ہم اس کاروبار کے لیے اپنے 250 لوگوں کے حلقے میں ایک ممکنہ وکیل یا مخالف بن جاتے ہیں۔ یہ سوچ ہر لین دین میں ہماری اپنی طاقت کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کو کیسے بدلتی ہے؟